رسول کریم بھائی یہ حضرات جو چلتے ہوئے ہیں اور وہ بہت دور بھی ہیں، وہ اخیر تک ساتھی نظر آ رہے ہیں۔ حالانکہ آگے جگہ ہے، مہربانی کریں آگے بڑھ جائیں۔ اللہ جل شان وہ آگے بڑھنے والوں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہاں آ کے بھی آدمی اگر خدا خاصا بے توجہی سے اپنا وقت گزارے تو پھر اور کہاں جا کے اس کی توجہ اللہ کی طرف ہوگی۔ یہ تو ایک ماحول ہے، اس ماحول سے ہمیں اور آپ کو پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر آداب کے ساتھ یہاں وقت گزاریں گے تو انشاءاللہ پورا فائدہ ہوگا۔ ادب بڑی چیز ہے اور دین سارا ادب ہی ہے۔ اس میں اپنے آپ کو محتاج سمجھنا، ضرورت مند سمجھنا کہ یہ جو بات ہو رہی ہے مجھے اس کی ضرورت ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اور دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ کم از کم اتنا دیر تو لے کے ہر آدمی بیٹھے نا، اور یہاں آگے بھی گھومتے پھرتے رہنا، کہیں ٹیک لگا کے پیچھے بیٹھ گئے تو تین ساتھی آپس میں باتیں چیزیں کرتے رہے۔ یہ باتیں کرنے کا یہ ماحول نہیں ہے۔ یہ تو میرے دوستوں بزرگوں فکر آخرت کا ایک ماحول ہے کہ ہم نے مرنا ہے، سب نے مرنا ہے، ہم سب مرنے والے ہیں۔ موت سے کوئی آدمی مستثنا نہیں۔ کوئی کسی سطح پر پہنچ جائے، کتنا اس کے پاس مال ہو جائے، کتنی چیزیں ہو جائیں، کتنا بڑا عہدہ اس کے پاس ہو جائے، لیکن موت تو سر پہ کھڑی ہے۔ جب وقت مقررہ آ جائے گا اس کو سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ تو اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم متوجہ اللہ ہو کر بیٹھیں، اپنے دل کو سارے خیالات سے خالی کر لیں۔ اب جسم یہاں ہے اور دماغ گھر میں ہے، دماغ دکان پر ہے، سوچ رہا ہے کون آیا کون گیا۔ اس کو ثواب تو ملے گا لیکن زندگی نہیں بدلے گی، پورا فائدہ نہیں ہوگا۔ پورا فائدہ اسی کو ہوگا جو ہر لحاظ سے یہاں ہو، جسم بھی یہاں ہو اور روح بھی یہاں ہو، دماغ اور خیالات بھی یہاں ہوں۔ جو خیالات ہمیں آتے ہیں ان کو جھٹک دیں، ان کو نہ لائیں، ملتوی کر دیں، بعد میں کر لیں گے۔ تو شیطان ہمارا دشمن ہے میرے دوست بزرگوں، وہ اپنا حصہ ہمارے عملوں میں ملا لیتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، بلکہ شیطان ہمارے ساتھ کھیلتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ایسے چکر چلاتا ہے، ایسے حرکتیں کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو آ کے کیا کہا کہ آپ کو پتہ ہے اس درخت کے پاس جانے سے اللہ نے کیوں منع کیا ہے؟ اگر یہاں گئے آپ نے یہ پھل کھایا تو آپ فرشتے بن جاؤ گے۔ حالانکہ فرشتوں سے تو انسان بہتر ہے، فرشتوں سے تو سجدہ کروایا تھا آدم علیہ السلام کو، تو جس کو سجدہ کیا گیا وہ بہتر ہے نا، کیوں جی؟ اب یہاں چکر یہ چلا دیا اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ پھر تم کبھی مرو گے نہیں، تمہیں خلود ہمیشگی حاصل ہو جائے گی۔ یہ دو چکر میرے علم میں یہی آتا ہے، یہ دو دیے، ایک تو یہ کہ اگر یہ کھا لو گے تو عمر لمبی ہو جائے گی، مرو گے نہیں اور جنت سے نکالے نہیں جاؤ گے اور فرشتے بن جاؤ گے۔ ایسے ہی ہے نا کہ سنا ہے نا آپ حضرات نے بھی یہ ہوتے۔ تو یہ اتنے بڑے لالچ ہیں کہ یار لمبی زندگی نہ ختم ہونے والی، ہمیشہ جنت میں رہنا، اور یہ تو بڑی نعمتیں ہیں۔ تو چلو اب وہ خدا کی نافرمانی کرنے سے یہ چیزیں چھنے گی، ملیں گی نہیں۔ تھا معاملہ اس کے الٹ، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بعض ساتھی ہمارے فرماتے ہیں کہ دیکھو پہلی امتیں اگر کوئی گناہ کرتی تھی تو ان کو ان کی سزا دنیا میں ملتی تھی۔ کپڑا ناپاک ہو گیا تو پاک نہیں کر سکتے تھے، اسے پھینکنا پڑنا تھا، کاٹنا پڑتا تھا۔ جسم کا کوئی حصہ اگر خدا نخواستہ اللہ کی نافرمانی میں استعمال ہو گیا تو اس کے لیے بھی سزا تھی۔ اللہ جل شانہ نے یہ بات فرمائی کہ اے میرے محبوب، تیری امت بڑے بڑے الٹے کام کرے گی۔ بڑی امت ہے نا شان والی، اس کی نیکیاں بھی شان والی اور اس کے اعمال بھی، خراب عمل بھی بڑے بڑے۔ اللہ رحم کرے، اللہ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے کھایا تھا کہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، جنت سے نکال دیے گئے، تمہیں عزت ملے گی۔ عزت یہ ہوئی کہ کپڑے بھی اتروا دیے،
دونوں کے اما بابا کے کپڑے بھی اتروا دیا. وہ تو کہتی ہے یہ بات بن گئی. اور پھر یہ کہ ہم اکٹھے رہیں گے میاں بیوی, وہ اکٹھے بھی نہیں رہے. ایک وہ مشرق میں سری لنکا میں دور جا کے, سری لنکا میں ہم تو گئے نہیں, اس ملک میں تو جانا ہوا ہے لیکن اس جگہ نہیں گئے. وہاں ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے آدم علیہ السلام کی چوٹی. مشہور یہ ہے کہ وہ اس پہاڑ کے اوپر اترے تھے حضرت آدم علیہ السلام, اور بتانے والوں نے بتایا کہ ان کے پاؤں کا نشان بھی ہے اس پہاڑ کے اوپر. اور کہاں سری لنکا اور کہاں سعودی عرب, جدہ کہتے ہیں دادی کو. اس کا نام جدہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ دادی صاحبہ کی قبر وہاں ہے, اور وہ قبر ہم نے دیکھی ہے, بڑی لمبی قبر تھی. فاصلہ بھی کر دیا, جنت سے بھی نکال دیا, کپڑے بھی اتروا دیے, بے وطن بھی کر دیا. اور اگلی بات یہ کہ ان کا جلوس نکال دیا قرآن میں اور ساری انعامی کتابوں میں یہ ذکر کر دیا کہ تمہارے بڑے نے میری بات کو ماننے میں کوتاہی کی تھی, اس کو یہ سزائیں ملی تھی. اب ہم کیا کیا کرتے رہتے ہیں, ہمیں کوئی سزائیں نہیں ملتی. اور اللہ سے کہہ دیں اللہ معاف کر دے, تو اللہ یہ نہیں کہتا کہ نہیں معاف نہیں ہوگا. کیوں معاف کروں؟ اب معافی مانگتے ہو, اللہ کہتا جاؤ معاف کیا. یعنی اللہ پاک کی غفور الرحیمی اور اس کی درگزر اور اس کا رحم کتنا زیادہ ہے. فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم, اگر تو اتنے گناہ کرے کہ تیرے گناہوں سے یہ خلا زمین سے آسمان تک بھر جائے, اور تو ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے, تو میں کہوں گا جاؤ معاف کیا. اللہ کے لیے کوئی بات مشکل نہیں. تو ہمارے ساتھ تو خاص رحمتے ہیں, ہم کرتے ہیں یہ سارے گناہ, ہم سے بھی ہوتے ہیں, بھول ہوتی ہے نا, کبھی کپڑے اترواتے ہیں اللہ میاں. بلکہ ہمارے ہاں اس امت کے تو دین میں یہ بات شامل ہے کہ ستاری کی جائے, پردہ رکھا جائے, ظاہر نہ کیا جائے. آپ نے کسی کا کوئی عیب دیکھا ہے, آپ ڈنڈورا نہ پیٹیں. بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی پردہ رکھنے کا حکم دیا ہے. ان کے تو کپڑے بھی اتروائے تھے, ہمارے کپڑے کیا اتروانے ہیں. ہمارے تو کا عیب ظاہر بھی نہ کرو, اپنے بھائی کا پردہ پوشی کرو, ستاری کرو. جو آدمی اپنے کسی بھائی کے کسی عیب کی پردہ پوشی کرے گا, اللہ جل شان کل قیامت کے دن اس کے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے گا. اور جو کسی مسلمان کی پردہ داری کرے گا, اللہ اس کی پردہ داری کریں گے, حتیٰ کہ گھر بیٹھے اس کو ذلیل کر دیں گے, بے پردہ کر دیں گے. آج تو خیر یہ فیشن بن گیا ہے, باقاعدہ شعبے ایسے بن گئے جن کا کام ہی یہ ہے ڈنڈورا پیٹنا ہے نا, ایسے پڑھتے ہیں نا. بات تھوڑی سی ہوتی ہے, اس کو اتنا پڑھاتے ہیں, اتنا لمبا کرتے ہیں. بس وجہ ہے کہ دین نہیں ہے. اور دین کیوں نہیں ہے کہ دین کی محنت نہیں ہے. جس چیز کے لیے محنت کی جاتی ہے اللہ جل شان اس کو وجود عطا فرماتے ہیں, اور جس چیز کی محنت چھوٹ جائے آہستہ آہستہ وہ چیز بھی ختم ہو جاتی ہے. کئی چیزیں پہلے ہمارے معاشرے میں موجود تھیں, چل رہی تھیں, وقت کے ساتھ ساتھ نئی چیزیں آ گئیں, ان کا تذکرہ بھی چھوٹ گیا, ان کی محنت بھی چھوٹ گئی. آج کسی کو سمجھائیں یا اس طرح کہہ لیں کہ اس وقت یہ جو ہماری آپ کی دنیا ہے, جس میں ہوائی جہاز ہیں, جس میں کاریں بسیں ہیں, ٹرانسپورٹ ہے, جس میں یہ ٹیلی فون کے سلسلے ہیں, تو کوئی 200 سال پہلے کوئی آدمی اس زندگی کا سوچ سکتا تھا؟ کوئی کہتا آگے کہ ایسی ہو جائے گی تمہاری دنیا, تم جناب 2 گھنٹے میں کراچی سے یا 3 گھنٹے لگتے ہوئے جدہ تک جدہ پہنچ جاؤ گے. ایک دن ظہر کی نماز ہم نے کراچی لاہور ایئرپورٹ پر پڑھی. ہماری انگلینڈ جانا تھا, ساتھی پہلے چلے گئے, میں پیچھے رہ گئے کسی مجبوری سے. تو ظہر کی نماز ہم نے لاہور ایئرپورٹ پر پڑھی. اب مجھے فکر ہو رہی تھی عصر کی, کوئی لمبا سفر ہے, پتہ نہیں کس وقت پہنچے گا جہاز. تو جب وہاں میں جا کے اترا تو پہلی فکر مجھے میری نماز کی تھی. جو دوست وہاں لینے کے لیے آئے تھے مجھے ملے تو میں نے ان سے کہا جی ڈاکٹر صاحب نماز کا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کون سی نماز کا؟ ظہر پڑھ لی ابھی آپ نے؟ میں نے کہا نہیں, ظہر تو میں وہاں پڑھ کے آیا ہوں. اس نے کہا عصر کا تو ابھی وقت نہیں ہوا. آپ سمجھے اس بات کو کہ ظہر پڑھ کے بیٹھے جہاز میں اور پہنچ گئے لندن, اتر گئے وہاں ایئرپورٹ پر,
اور وہاں جو ساتھی آیا تھا آگے سے لینے کے لیے، اس سے میں نے کہا یار میں نے بھی نماز پڑھنی ہے، نماز کا کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا کون سی نماز کی آپ بات کر رہے ہیں، زور پڑھنی ہے؟ میں نے کہا نہیں، زور تو پڑھ کے میں بیٹھا تھا۔ اس نے کہا عصر کا بھی وقت نہیں ہوا، عصر سے پہلے تو ہم آپ کی جماعت کے پاس پہنچ جائیں گے جو یہاں سے 50-60 میل دور ہے۔ تو پہلے زمانے کے لوگوں کو تو ان باتوں کا نہیں پتا تھا، کیوں جی اتنی آسانیاں ہو جائیں گی؟ تو اللہ عالم پیدا کرنے والا، عطا کرنے والا خود جانے۔ میرا ذاتی طور پر یہ خیال ہے، ذاتی طور پر میں کوئی مولوی مفتی عالم نہیں ہوں میں کو فتویٰ دے رہا ہوں کہ یہ ساری آسانیاں اللہ نے تبلیغ والوں کی وجہ سے کی ہیں۔ اب اگر روٹوں پر جانا پڑتا، رائے میں کچروں پر، گدوں پر، تو کتنے لوگ کراچی سے وہاں جاتے؟ کیوں بھائی؟ کیسی اللہ نے آسانی کر دی؟ گاڑی میں سیٹ بک کرا لو، سو جاؤ، کیوں جی؟ اور رات کی بک کرا لو تو میرا خیال صبح ناشتے کے وقت میں پہنچ ہی جاتی ہوگی، ہے کوئی دقت تو جاری؟ وہاں سارے انتظام ہیں ضروریات کے، تو کیسی آسان زندگی اللہ نے کر دی۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ یہ آپ لوگوں کے لیے بھی ہے، تبلیغ کا کام کرنے والوں کے لیے۔ ہم گھوڑوں پر، اونٹوں پر، گدھوں پر پیدل اتنا سفر کہاں کر سکتے ہیں جو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کرتے تھے؟ پاؤں میں جوتے بھی نہیں، پتھریلی سخت زمین، پاؤں پر کپڑے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کا مجھے تھوڑا سا تجربہ بھی ہوا۔ ایک دن وہاں صحیح کر رہے تھے صفا مروہ کے درمیان، غالباً چوتھے چکر میں مجھے ضرورت پڑ گئی بیت الخلاء جانے کی پیشاب کے لیے۔ اب میں نے کہا یہاں تو سایہ ہے، وہ تو چھتی ہوئی ہے نا جگہ، اندر اندر کرتے رہتے ہیں، اب یہاں سے نکلنا پڑے گا، باہر جانا ہے، تھوڑا فاصلہ ہے اور زمین بڑی دبی ہوگی۔ میں نے کہا کچھ بھی اور جانا تو ہے نا، وضو کرنا ہے۔ تو میں وہاں سے نکلا، اب ایک پیر میں زمین پہ رکھتا تھا، وہ جلتا تھا، جلدی سے اٹھاتا تھا، دوسرا رکھتا تھا، وہ جلتا تھا۔ تو یہ جو رومال نہیں ڈالتے ہمارے لوگ، مجھے سمجھ آ گئی اسی کا نام رومال ہے۔ ایک پیر رکھ رہا ہے، ایک یوں کر رہا ہے۔ تو دوڑتا ہوا میں وہاں بیت الخلاء وہاں پہنچا، جا کے پہلا کام میں نے یہ کیا کہ ٹوٹی کھول کے پاؤں نیچے کیے، کچھ دیر میں بیٹھا رہا، وہ پیشاب سارا مجھے بھول گیا، اتنے پاؤں چلے۔ تو وہ لمبے لمبے سفر کرتے تھے۔ مولانا نظر الرحمان صاحب ہمارے بزرگ ہیں رائے میں، وہ اکثر یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ایک جماعت اللہ کے راستے میں نکلی، تو ان کے زمانے میں کھانے پینے کا سامان ستو کھجور عموماً یہی دو چیزیں ہوتی تھی، تو وہ کھانے کا سامان تقریباً ختم ہو گیا۔ بلکہ ایک جنگ کا واقعہ تو آتا ہے کہ ایک ایک کھجور ملتی تھی کھانے کے لیے، ایک کھجور تو اجوا مل جائے تو ہم خوش ہوتے ہیں، چکھنے کے لیے ہے، ورنہ 2000 تو مل ہی چاہیے۔ اور وہ تھا کھانے کا بدل ایک کھجور، اور کچھ نہیں ملے گا کھانے کو۔ اور شروع زمانے میں جب تبلیغ کی محنت اللہ پاک نے شروع کروائی ہے ہمارے بڑوں سے، حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے تھے کہ میں ایک جماعت کی نصرت کے لیے گیا، میواتیوں کی جماعت تھی، تو ان کے ہاں کھانے پینے کا کوئی نظم اور کوئی بندوبست نہیں تھا۔ دن میں ایک دفعہ انہوں نے شاید ستو دیے، ایک گلاس یا دو گلاس، پھر کچھ نہیں۔ تو میں نے کہا میاں جی تو کھانے پینے کا بندوبست نہیں؟ میں نے کہا سارا دن کھاتے رہو گے، ستو نہیں پیے؟ یعنی جماعتیں ایسے چلی ہیں، شروع میں تنگ دستی تھی، بہت قربانی، آج بھی بہت قربانی ہے تبلیغ میں۔ بغیر قربانی کے میرے دوست بزرگوں کو چالی چلتا، امیر کی بھی قربانی ہے، غریب کی بھی قربانی، گھر چھوڑنا، بیوی بچے، آرام ہو رہا، کاروبار، کمائی چھوڑنا، یہ سب کمائی قربانی کی شکلیں ہیں۔ لیکن جو قربانیاں ہمارے پہلوں نے کی ہیں ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال کسی نے پوچھا ان سے کہ جب تمہیں ایک ایک کھجور ملتی تھی تو ایک کھجور سے کیا بنتا تھا؟ تو انہوں نے کہا اس کھجور کی قیمت کا بھی پتہ چلا جب وہ ایک بھی نہیں ملی، ایک کھجور بھی نہیں ملی۔ چلتے گئے اللہ کا نام لے کے، توکل والے، زہد والے لوگ۔ آگے دیکھا ایک مچھلی ہے، ایک پہاڑ ہے، جیسے پانی کے اندر ایک پہاڑ ہے۔ جب آگے بڑھے تو دیکھا پہاڑ نہیں ہے، وہ مچھلی ہے۔
اور اس کا وہ باقاعدہ بتاتے ہیں غالباً 13 آدمی تو اس کی آنکھ میں بیٹھ سکتے تھے، مچھلی کی آنکھ اتنی بڑی، اور بالٹیاں بھر بھر کے اس میں سے چربی نکالی اور اس کا گوشت کاٹا اور سفر میں وہ کھاتے رہے۔ مچھلی کا ہمیں شوق بڑا ہے، لیکن 2-3 دن تسلسل سے ہم کھا نہیں سکتے۔ جب روٹی نہ ہو ساتھ صرف مچھلی کے گوشت میں دوبارہ کرنا پڑے تو ہم تو اس سے بھی کھا جائیں گے۔ وہ اسی کو کھاتے رہے، سفر پورا کیا، اللہ نے برکت دی۔ واپس آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ ایسے ہوا ہمارے ساتھ، تو آپ نے فرمایا وہ مچھلی تھی جو اللہ نے تمہارے رزق کے طور پر سمندر سے باہر نکال دی، کنارے پہ آ گئی۔ تو بہرحال پہلا ایک دور تھا جب ان نعمتوں کا کوئی تصور نہیں تھا جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں، اور ہمیں آپ کو کتنی نعمتیں ملی ہیں ذرا ہر ساتھی مہربانی کر کے متوجہ ہو کے ذرا سوچے۔ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے، آنکھیں اللہ نے دی ہے نا، سماعت سننا کانوں سے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ بولنا اپنی زبان سے، دماغ سے سوچنا، یہ اتنا سا حصہ جو ہے نا سارا انجن یہی فٹ کیا ہوا اللہ پاک نے اوپر ہی اوپر۔ دماغ یہی ہے، یہ حکم دیتا ہے تو ہاتھ حرکت کرتا ہے، ہاتھ دوسرے کی طرف بڑھتا ہے۔ تو اللہ پاک نے عجیب کارخانہ نہیں بنایا، تھوڑی سی جگہ ہے یہ ساری ہے نا، دماغ یہاں ہے، کان یہاں ہے، ساتھ ساتھ ہی سب کا بندوبست ہے۔ آنکھیں بالکل ساتھ ہے، زبان ساتھ ہے، ناک صاف ہے، ناک بتاتی ہے یہ شے اچھی نہیں ہے، بدبودار ہے۔ کیا کیا نعمتیں ہیں؟ اچھا یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ جل شانہ نے ہر انسان کو عمومی طور پر عطا فرمائی ہے۔ کافروں کو بھی دیے ہیں، ان کی بھی 2 آنکھیں ہیں، ان کے بھی 2 کان ہیں، ان کا بھی دماغ ہے، ان کی بھی زبان ہے، وہ بھی بولتے ہیں۔ ایک دن رائے میں ایک بھائی جو سماج سے معذور ہے نا، وہ آیا میرے پاس، ہاتھ ملایا اور اشاروں سے اس نے بات شروع کی۔ اب میں اشاروں کی زبان سمجھتا نہیں، میں سوچتا تھا یار اس کا کوئی اور راہبر ترجمان وہ آئے تو بتائے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں ایک نوجوان آ گیا، میں نے کہا یار بتاؤ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا یہ کہہ رہا ہے کہ تم بڑے خوش قسمت ہو کہ اللہ نے تمہاری زبان کے اندر بولنے کی صلاحیت رکھی ہے، تم بول سکتے ہو، اپنے دل کی بات کر سکتے ہو، میں تو محروم ہوں، میں تو یہ نہیں کر سکتا۔ تم بڑے خوش وقت ہو کہ دوسرے کی بات سن لیتے ہو، اپنی سنا لیتے ہو، لیکن تم یاد رکھو کہ کل قیامت میں تم سے اس زبان کے بارے میں پوچھا جائے گا، کتنا اچھا بولا، کتنا برا بولا، غلط کیا بولا۔ جو کچھ ہم بولتے ہیں یہ لکھنے والا لکھتا ہے، خیر کا کلمہ بولتے ہیں تو یہ لکھتا ہے، شر کا بولتے ہیں تو یہ لکھتا ہے، لکھا جاتا ہے۔ جو کچھ کرتے ہیں وہ سب لکھا جاتا ہے۔ قیامت کے دن جب آدمی کو نامہ اعمال دیا جائے گا، کہے گا اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے تو کوئی چیز جو میں نے کی اچھی ہے بری بغیر لکھے چھوڑی نہیں، سب کچھ لکھا ہوا وہاں۔ تو بہرحال اس نے مجھے کہا کہ بھی تمہارا حساب ہوگا، زبان کا بھی، کانوں کا بھی، آنکھوں کا بھی، تم سے پوچھو گی۔ میں نے کہا یار کوشش تو کر رہے ہیں، اللہ مہربانی کرے بچت ہو جائے کچھ۔ پھر میں نے اسے کہنے کا میں بڑا بدقسمت ہوں، اس نے کہا، تو میں نے کہا نہیں تم سے حساب نہیں ہوگا، یہ بڑی خوش قسمتی ہے۔ کیوں جی؟ اور جس کو آنکھیں نہیں دی، آنکھوں کا حساب بھی تو نہیں ہوگا نا، زبان نہیں دی، زبان کا حساب بھی نہیں ہوگا، آسانی ہو گئی نا۔ میں نے کہا یہ دنیا کی زندگی ہے چند دن کی، اس میں کوئی تکلیف ہے آپ کو، لیکن مرنے کے بعد پھر آپ کے مزے ہو جائیں گے آپ کو ان چیزوں کے نہ ہونے پر۔ فضائل صدقات میں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میری امت کے فقراء کی خبر گیری کیا کرو، میری امت کے غریبوں کی دستگیری کیا کرو، ان کی مدد کیا کرو، ان کے پاس بڑی دولت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کے پاس کون سی دولت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن آواز لگے کہ امت محمدیہ کے فقراء کہاں ہیں؟ تو ایک جماعت کھڑی ہو جائے گی،
تو اللہ جل شانہ حکم دیں گے یہ جو لوگ ہیں ان میں سے جس کسی نے تمہیں پانی کا گھونٹ پلایا ہو، روٹی کا لقمہ دیا ہو، کپڑا دیا ہو، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں داخل کرو، یہ دولت ہے ان کے پاس۔ آج غربت اور فقیری پر کوئی راضی نہیں ہے، اور یہ بھی وہی لکھا ہوا خزائن 67 میں کہ قیامت کے دن ہر آدمی اس بات پر افسوس کرے گا کہ جتنی مجھے روزی ملی وہ زیادہ تھی۔ آج تو افسوس یہ ہے کہ جتنی مل رہی ہے وہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جی گزارا تو ہو رہا ہے، بھائی گزارا ہو رہا ہے، شکر کرو، اور کرنا کیا ہے؟ گزارا ہی کرنا ہے نا۔ کیوں بھائی، کیا کرنے آئے یہاں؟ گزرنا ہی ہے نا اس دنیا سے۔ اگر تقوی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، پاک بازی کے ساتھ گزر جائیں گے، بے شک تنگی ہو، ایک وقت ملے کھانے کو، روٹی چٹنی ملے، کوئی بات نہیں، وقت تو گزر ہی جائے گا، لیکن آخرت میں کتنے بڑے بڑے انعامات ملنے والے ہیں۔ تو یہ پورا تفصیلی مضمون حضرت شیخ الحدیث نے لکھا ہے کہ کپڑا دیا نیا یا پرانا، نئے کی بھی شرط نہیں ہے، اور پیٹ بھر کے ہلانے پر بھی موقوف نہیں ہے، ایک لقمہ بھی دیا، ایک گھونٹ پانی بھی پلایا تو اس کے لیے یہ شان ہے۔ تو اس وقت ہمارے حالات کچھ اس طرح ہو گئے ہیں کہ بہتر معیار زندگی، کپڑا اچھا، جوتا اچھا، گاڑی اچھی، گھر اچھا، دنیا کی ساری چیزیں، مکان، دکان، کاروبار اچھا اچھا، سب سے اچھا اچھا، سب سے بڑھیا ہو میرا، اس کے لیے ہر آدمی کوشش کر رہا ہے، ورنہ اللہ کا شکر ہے گزارا تو ہو ہی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا بھائی، کس کا نہیں ہو رہا گزارا؟ سب کا ہو رہا ہے نا۔ وہ صحابہ والی بھوک اور صحابہ والی پیاس کہاں ہے؟ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مسجد نبوی میں، نماز کا وقت نہیں تھا، ایسے وقت میں حضور گئے کہ نماز کا وقت نہیں تھا، تو وہاں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ نے پوچھا کس وجہ سے آئے ہو تم ایسے وقت میں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بھوک سے تنگ آئے، مجبور ہو کے آئے۔ ان کو جب بھوک لگتے تھے، ہوٹل تو وہاں تھے ہی نہیں کہ کسی ہوٹل پر تندور پر جاتے روٹی لے لیتے، وہ زمانہ ہی اور طرح کا تھا۔ بھوک لگی گھر میں کوئی چیز کھانے کی ہے نہیں، چلو خدا سے مانگتے ہیں، اللہ کے گھر میں آ گئے مسجد میں۔ کیا آج ہمیں کوئی ضرورت مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنی ضرورت کے لیے مسجد میں آئیں؟ ہم کہتے ہیں مسجد کو دیکھیں گے بعد میں، پہلے روٹی کا کوئی بندوبست کریں۔ کیوں جی؟ بندوبست جو ہوتا ہے وہ تو اللہ کے فضل سے اسی گھر سے ہوتا ہے، یہیں سے سب کچھ ملتا ہے۔ یہ مسجد اور بیت اللہ کی بیٹیاں اور گھر آنے والے کا اکرام ہوتا ہے۔ آدمی آ کے مانگے اللہ سے تو اللہ اس کو گھروں نہیں لوٹاتے۔ تو آپ نے ان صحابہ سے فرمایا میں بھی اسی مجبوری سے آیا ہوں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تو پھر تینوں ساتھی اکٹھے ہو کے ایک صحابی کے گھر گئے، وہ گھر میں نہیں تھے۔ یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے واقعہ، آپ نے کئی دفعہ سنا ہے، کئی دفعہ پڑھا ہوگا۔ تو اس سے جا کر پوچھا تیرے میاں کہاں گئے؟ گھر والی سے پوچھا تو اس نے کہا کسی کام سے گئے، ابھی آ جاتے ہیں۔ تو اس نے کچھ جو اس کے پاس تھوڑا بہت سامان تھا وہ رکھا ان کے لیے کھانے کا، اتنے میں وہ آ گئے گھر والے۔ کون تھے؟ ابو ایوب انصاری تھے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کھجوریں کچھ پکی ہوئی کچھ کچی، کچھ آدھ کچری توڑ کے لا کے ان کے پاس رکھی، آپ کھجوریں کھائیں، میں آپ کے لیے کھانا تیار کرتا ہوں۔ پھر بکری کا بچہ ذبح کیا، کچھ سالن بنایا، کچھ کو بھون لیا، پھر پیش کیا۔ آپ نے ایک روٹی کے اوپر کچھ بوٹی رکھ کے کہا لو جاؤ یہ فاطمہ کو دے آؤ، کئی دن سے اس نے بھی نہیں کھایا۔ امام الانبیاء کی بیٹی سید الکائنات، اللہ کے بعد جن کا درجہ ہے، اس کی بیٹی بھوکی ہے، کئی دن سے کچھ نہیں کھایا۔ ایک دن حضور گئے بیٹی کے ہاں، باہر کھڑے ہو کے آواز دی بیٹا میں آیا ہوں۔ تو ان کا ابا جی آپ کے ساتھ کوئی آدمی تو نہیں ہے؟ کہ ہاں میرے ساتھ فلاں صاحب ہے۔
اس نے کہا میرے سر پہ چادر نہیں ہے، دوپٹہ نہیں ہے، آپ نے اپنی چادر مبارک یوں لا کر اس کے پاس اندر بھیجی۔ اس نے پردہ کیا تو پھر آپ اس کو لے کر اندر گئے۔ جب آپ اندر گئے تو بیٹی سینے سے لگی باپ کے، محبت سے گلے ملی اور ابل پڑی، رو پڑی، فاطمہ کیا بات ہے؟ بھوک ہے یا رسول اللہ، بھوک۔ یعنی نہ تو ہم ان واقعات کو پڑھتے ہیں، نہ ان سے کوئی عبرت حاصل کرتے ہیں، ہمیں تو ویسے ہی مال زیادہ جمع کرنے کی بھوک ہے اور اس کا شوق ہے۔ ضرورت سے زائد ہے خدا نے جو دیا ہے، لیکن ہمیں چونکہ یہ بیماری لگ گئی ہے، مال کو بڑھائیں، مال کو جمع کریں، مال زیادہ ہونا چاہیے، تو اس لیے پھر ہم پریشان بھی ہیں، نیندیں بھی نہیں آتی، بیماریاں بھی ایسی ایسی ہمیں لگ جاتی ہیں، دنیا کی محبت کی وجہ سے لگتی ہیں بیماریاں۔ وہ ایک ڈاکٹر سے فوج میں، یہاں کراچی میں بھی رہے، ڈاکٹر گل بادشاہ، بریگیڈیئر سے ریٹائر ہو گئے، آج کل پنڈی میں ہوتے ہیں۔ تو وہ ایک دفعہ آئے ہوئے تھے ملتان جماعت میں، تو میں صبح فجر کی نماز کے بعد ان کی نصرت کے لیے گیا۔ تو وہ نیورو سرجن ہیں، انہوں نے کہا میں بحیثیت سرجن کے یہ کہتا ہوں کہ بہت ساری بیماریاں دین کے نہ ہونے کی وجہ سے ہیں، بہت ساری بیماریاں دین کے نہ ہونے کی وجہ سے، اگر دین ہو تو یہ بیماریاں نہیں ہوں گی۔ اور یہ واقعہ تو بہت ہی معروف ہے کہ ایک ایرانی حکیم آیا تھا مدینہ منورہ میں، کچھ وقت اس نے گزارا، اس کے پاس مریض ہی کبھی نہیں آیا، تو آخر اس نے بوریا بستر باندھا، چلو بھائی وطن واپس چلتے ہیں، یہ لوگ تو علاج کرواتے ہی نہیں۔ تو جب حضور کے پاس گیا یا کسی صحابی کے پاس گیا، مجھے صحیح یاد نہیں ہے، جی میں واپس جا رہا ہوں، بھائی کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ لوگ تو علاج ہی نہیں کرواتے، ان کا یہ بیمار ہی نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ بتایا کہ جب تک بھوک نہ لگے کھانا نہیں کھانا، اور پیٹ کو زیادہ بھرنا نہیں، ابھی کچھ خالی ہو تو رک جانا ہے۔ اچھا ہمارے ہاں کھانا ہم بھوک کی وجہ سے نہیں کھاتے، اتنا مجمع ہے سارا، ذرا سوچے کیا ہم بھوک کی وجہ سے کھاتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کھانے کا وقت ہو گیا ہے، کیا کہتے ہیں؟ جیسے نماز کا وقت نہیں ہوتا، کوئی کہتا ابھی نماز پڑھ لیں، یار ابھی وقت نہیں ہوا، ایسے ہے نا؟ تو کھانے کا جب ہمارا وقت ہو جاتا ہے اس وجہ سے کھاتے ہیں نا، کھانے کا وقت ہو گیا ہے، تو وقت کی بات نہیں، ان کو یہ تھا کہ جب مل گیا وہ تھوڑا کھا کے گزارا کرتے تھے، اپنا وقت پاس کرنا ہے۔ بکرے کی ایک سری ادھر 7 گھروں سے چکر لگا کے واپس آ گئی، ایک گھر والے نے یہاں بھیجی، اس نے آگے بھیجی، اس نے آگے بھیجی، تھے سارے ضرورت مند، لیکن اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دی کہ یار ان کے ہاتھوں کبھی گوشت پکا ہی نہیں، چلو آج شری وہاں بھیج دو۔ تو ہمارے اوپر تو میں عرض کر رہا تھا نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کیوں جی؟ اگلے دن میں وہاں سڑک پر بیٹھا تھا گاڑی میں اپنے کسی ساتھی کے انتظار میں، تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی سامنے سے نکلا ہے، MRI سینٹر تھا، ویل چیئر پر ہے وہ، اور اس کو اندر سے لے کر آیا اس ادارے کے کا ملازم، یعنی اس کا اپنا کوئی نہیں تھا اس کے ساتھ، وہ ملازم ہی نا وہ ویل چیئر کو چلا رہا تھا، اور باہر لا کے ایک رکشہ کھڑا تھا، اس رکشے کے پاس اس نے اپنی وہ ویل چیئر کھڑی تھی، تو رکشے والا آ گیا، مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بزرگ آئے اسی رکشے میں ہیں یہاں تک، ان کا اپنا بیٹا، بھائی، داماد، دوست کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے۔ ان دونوں نے مل کے اس کو ویل چیئر سے نکالا، باہر کھڑا کیا، پھر یہ ٹانگ اٹھا کے رکشے کے اندر رکھی، وہ ٹانگ اٹھا کے رکھ نہیں سکتا تھا، پھر پیچھے سے اس کو دھکیلا، پھر وہ رکشے میں داخل ہو گیا، سیٹ پر بیٹھ گیا، یہ ٹانگ رکشے کے باہر ہی رہی، پھر دونوں نے وہ ٹانگ اٹھا کے اندر رکھی۔ اچھا ہم تو آسانی سے رکشے میں بیٹھ جاتے ہیں نا، کیوں جی؟ لیکن بیٹھ کے دعا نہیں پڑھتے، شکر نہیں کرتے، ہم کہتے کار کیوں نہیں ہمارے پاس، اللہ سے ہم ناراض ہی رہتے ہیں، کار دی ہے اللہ نے، چھوٹی کیوں ہے، بڑی کیوں نہیں ہمارے پاس، کیوں جی؟ اور ہمارا گھر اس محلے میں کیوں ہے، اس میں کیوں نہیں، وہاں ہونا چاہیے، وہاں کھلے گھر ہیں۔ تو ہمارے ہاں تو ہمیں بیماری کچھ ایسی لگی ہے، اور معیار زندگی بلند کرنے کی، کپڑا اچھے سے اچھا، جوتا اچھے سے اچھا، خوراک اچھی سے اچھی ہے، کیونکہ یہی بات ہے نا۔ اب اس وقت ساری جو محنت انسانوں کی ہو رہی ہے مال کو بڑھانے کی، کیونکہ یقین غلط ہو گیا ہے،
یقین یہ بن گیا ہے کہ جتنا مال زیادہ ہوگا اتنا زندگی میں آسانیاں ہوں گی، گاڑیاں آ جائیں گی بڑی بڑی، گھر آ جائے گا بڑا، سارے کام میں بڑا آدمی بن جاؤں گا۔ کس سے؟ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا تھا ہم نے کسی زمانے میں کہ اگر کوٹھیوں میں رہنے سے آدمی بڑے ہوتے تو کوٹھیوں میں تو کتے بھی رہتے ہیں، کیوں جی رہتے ہیں کہ نہیں؟ کاروں میں کتے اپنے ہاتھ میں، شاید ایسا کراچی میں رواج ہو، کم ہی ہے یہ رواج، باہر یورپ میں امریکہ میں کتے ہیں کاروں میں، کتے کاروں میں، ویم چلا رہی ہے اور کتے کو ساتھ بٹھایا ہوا، تو کاروں میں تو کتے بھی کرتے ہیں، اگر کاروں میں بیٹھنے تو عزت ہوتی ہے۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک آدمی میرے پاس آیا اور مجھے کہا مفتی صاحب دعا فرمائیں۔ میں نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ بس جی آپ دعا فرمائیں میں وزیر بن جاؤں۔ کیا بن جاؤں؟ وزیر۔ اچھا آدمی مال والا تھا، فیکٹری اونر تھا، بڑی ٹیکسٹائل مل کا مالک تھا، تو مفتی صاحب نے فرمایا اب تمہیں کیا تکلیف ہے، زندگی ٹھیک نہیں گزر رہی؟ انہوں نے کہا نہیں جی وزارت میں عزت بڑی ہے، یہ کاروبار تو میں کر رہا ہوں، پیسے تو اس میں عزت تو نہیں ہے نا، کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے، جب وزیر بن جاؤں گا لوگ یوں کر تم اونچی کر کے دیکھیں گے وزیر صاحب جا رہے ہیں۔ وزیر اگر بازار میں چلا جائے تو بازار والے دکانیں چھوڑ کر کھڑے ہو کے اٹھ کے دیکھتے ہیں وزیر صاحب جا رہے ہیں، وزیر صاحب جا رہے ہیں، اور ہر آدمی مسافہ کرنے کی کوشش کرتا ہے داؤ لگ جائے تو، اور پھر اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھ جائے کہ میں نے وزیر صاحب سے آج مسافہ کر لیا۔ مفتی صاحب نے فرمایا اچھا وزارت میں تمہیں بڑی عزت نظر آ رہی ہے، اگر ایک پاگل کتا بازار میں چھوڑ دیں، پاگل کتا جانتے ہلکایا ہوا، تو اس نے کہا دکاندار نہ صرف دکانیں چھوڑ کے کھڑے ہوں گے بلکہ بھاگ پڑیں گے اس کتے سے ڈرتے ہوئے، اس کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اس کا اس طرح احترام کرنا یا اس کو دیکھنا یہ کوئی عزت نہیں ہے۔ عزت کی حقیقت کیا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں احترام ہو، آپ کے لیے اچھے جذبات ہو، آپ کے لیے دعائیں کرتے ہوں، اور یہ محبت اللہ ڈالتا ہے، اور یہ تقوی کی وجہ سے آتی ہے، یہ دین کی وجہ سے آتی ہے، یہ مال کی وجہ سے نہیں آتی۔ اچھا مال کا تو میرے دوستوں انسان کو فائدہ اس وقت تک ملتا ہی نہیں جب تک اس کو خرچ نہ کرے۔ گھر میں پڑے مال کا کوئی فائدہ ہے؟ بتا دو۔ آپ کراچی والے ماشاءاللہ اکثر پڑھے لکھے بھی ہیں، سمجھدار اور وزیر تو ہماری نسبت بہت زیادہ ہیں۔ مال اگر گھر میں پڑا ہو جتنا بھی ہے 10 کروڑ پڑا ہے، 20 کروڑ پڑا ہے، اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ انڈے دیتا ہے، بچے دیتا ہے، بڑھ جاتا ہے، بڑا کیا کرتا ہے؟ کیوں جی؟ اس کی وجہ سے آپ کا کھانا لذیذ ہو جاتا ہے، کیا فائدہ؟ کچھ بھی نہیں۔ فائدہ یہ ہے کہ اسے خرچ کرو، اگر خرچ کرو گے اللہ کے نام پر دو گے، اللہ اکبر کتنا فائدہ ہوگا کہ جو کسی کو کھانا کھلا دے اللہ پاک اس کو اس کی پسند کا، جس کھانے کا اس کو شوق ہو، جی چاہتا ہو وہ کھانا کوئی کھلا دے، اللہ اس کو 3 جنتوں کا کھانا کھلائیں گے کہ میرے بندے کو اس نے کھانا کھلایا، کچھ کیا ہے۔ تو مال رکھنے کا فائدہ نہیں، مال تو خرچ کرنے کا فائدہ ہے۔ بہرحال مال کمانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، ملتا مقدر سے ہی ہے، ملتا وہی ہے جو اللہ نے لکھا ہے آپ کی قسمت میں، لیکن تگو دو انسان کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ وہ قارون کو جب کہا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ اس تیرے مال میں اللہ کا بھی حق ہے تو وہ ادا کر، یتیموں پر، بیواؤں پر، مستحق جو لوگ ہیں ان پر خرچ کر۔ اس نے کہا ان کا حق کہاں ہو گیا میرے مال میں نے محنت کی، میں نے مال کمایا، یہ میرا مال ہے، اللہ کا اس میں کیا ہے؟ نعوذ باللہ، میں کیوں نہ اللہ کے نام پر خرچ کروں؟ تو عمومی طور پر یہی ہوتا ہے۔ اچھا جس آدمی کے پاس 5 تو خیر آج کل ہوتے ہی نہیں، پہلے ہوتا تھا 5 کا نوٹ، چلو 10 کا تو ہوتا ہے نا۔ تو مولانا احسان صاحب فرما رہے تھے کہ جب کوئی مانگتا ہے فقیر، کوئی سائل اللہ کے نام پر، تو ہم پیسے نکالتے ہیں پرس اپنا، سب سے چھوٹا نوٹ تلاش کرتے ہیں،
سب سے بڑے کے نام پر دینے کے لیے اپنا پرس نوٹوں سے بھرا ہوا ہے، اس میں 5,000 والے بھی ہیں، 1,000 والے بھی کئی نوٹ ہیں، اور 500 اور 100 والے کئی نوٹ ہیں، لیکن یہ سب سے چھوٹا نوٹ تلاش کرتا ہے۔ اب چھوٹا نوٹ نہیں ہے جیب میں، پھر اس کے بعد اچھا چلو 50 دے دیتے ہیں، اللہ کے نام پر ہی دینا نا، اللہ پر بڑا احسان کرتا ہے۔ اور پھر پرانا گھسا ہوا نوٹ تلاش کرتا ہے، نیا سامنے آ جائے وہ نہیں دیتا، نئے کو واپس پرس میں داخل کرے گا، اور وہ گھسا ہوا نوٹ کس کے نام پر دے گا؟ سب سے بڑے کے نام پر، جس نے اس کو سب کچھ دیا۔ شاید 2 سال ہو گئے مولانا احمد پٹنہ صاحب نے لاہور کے اجتماع پر یہ بات سنائی کہ ایک حاجی صاحب تھے ایماندار، پہلے یہ ادارے نہیں ہوتے تھے مال کو سنبھالنے والے، ایماندار لوگ ہوتے تھے، لوگ ان کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو آپ کے پاس بھی بہت سارے لوگوں کی امانتیں تھیں، وہ ساری امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر کے اور یہ فرما کے کہ امانتیں لوگوں کو لوٹا دینا، پھر تم میرے پاس وہاں آ جانا مدینہ منورہ۔ تو کسی نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ کو تو پھر اس رات نیند نہیں آئی ہوگی جب حضور نکل گئے اور حضور کے بستر پر آپ سوئے، اور آپ کو پتا تھا کہ باہر اتنے لوگ کھڑے ہیں ننگی تلواریں لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے، اب آپ پڑے بستر پر، آنے والوں کو کیا پتا یہ کون پڑا ہے، وہ ساری تلواریں برسیں گی آپ پر۔ اس نے کہا نہیں، حضور نے فرمایا تھا امانتیں واپس کر کے وہاں آ جانا۔ مجھے حضور کی بات کا اتنا یقین تھا کہ کوئی تلوار والا مجھ تک نہیں پہنچے گا، میں ضرور مدینے پہنچوں گا۔ تو امانتیں لوگ اس طرح رکھا کرتے تھے۔ ان حاجی صاحب کے پاس بھی لوگ رکھتے تھے امانتیں۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا حاجی صاحب یہ میرے کچھ پیسے ہیں تھوڑے سے، امانتاً آپ رکھ لو، جب مجھے ضرورت ہوگی میں لے لوں گا۔ پیسے ایسے ریپ کر کے نا لپیٹ کے، اوپر کاغذ چڑھا کے، اپنا نام لکھ کے ربڑ چڑھا دیا، حاجی صاحب کو دے دیا۔ حاجی صاحب کے پاس ایک سنجوکتی تھی امانتیں رکھنے والی، اس نے بیٹے کو دیا، لے بیٹا چابی، امانت میں جا کے اس کو رکھ دیا۔ اب کچھ وقت گزرا، یہ بھائی کو ذرا دکھا دو، یہ براق وہ کاغذ نہیں۔ السلام علیکم، خیریت ہے؟ اچھا ماشاء اللہ۔ مجھے بھی نیند آنے لگتی ہے جب میں کسی کو سوتا ہوا دیکھتا ہوں۔ کچھ دنوں کے بعد وہ صاحب امانت آیا، حاجی صاحب میری امانت۔ حاجی صاحب نے کہا بھائی کل لے جانا۔ اس نے سمجھا چلو کوئی مصروفیت ہے آج نہیں دے سکتے، کل لے لوں گا۔ کل آیا، حاجی صاحب میری امانت، یار تم سوموار کو آنا۔ اس طرح سے نا اس کو 3-4 چکر لگوائے۔ اچھا وہ سمجھا کہ حاجی صاحب نے پیسے خرچ کر لیے، اب پیسے ہیں نہیں، اب یہ کہیں سے بندوبست کریں گے تو مجھے دیں گے۔ یار نیک آدمی ہے حاجی، اور امانت کو تو خرچ نہیں کیا کرتے، میرے پیسے انہوں نے کیوں خرچ کر لیے؟ ایسے شیطان نے غلط ایک وسواس ان کے دماغ میں ڈالا۔ خیر جی 2-4 چکر لگانے کے بعد ایک دن وہ آیا تو حاجی صاحب خیریت تو ہے، آپ مجھے چکر لگوا رہے ہیں اور میری امانت مجھے واپس نہیں کر رہے۔ اچھا بھائی کر دیتے ہیں، بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا، بیٹے سے کہا لا بیٹا وہ صندوقچی اٹھا کے لا، یہ لے چابی کھول اس کو۔ صندوقچی آ گئی، بچے نے کھول دی، بھائی دیکھ لے کون سی تیری امانت ہے۔ اس نے آگے بڑھ کے اپنے پیسے اٹھا لیے، اسی کے ویسے ہی پڑے تھے، اوپر نام لکھا ہوا تھا۔ تو کہنے لگا بھائی صاحب پیسے تو ویسے ہی پڑے ہیں، میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ نے خرچ کر لیے، تو آپ نے مجھے چکر کیوں لگوائے؟ بھائی صاحب کہتے ہیں بھائی دینے کو جی نہیں جا رہا تھا۔ آپ کو کوئی بات کی سمجھے، اسی کے پیسے اس کی امانت، وہ بھی نہیں دینے کو جی چاہتا، اور اپنے پیسے نکال کے یؤمنون بالغیب، اللہ کی ذات کی رضا کے لیے بندہ دے کسی کو، اس کا دل کہاں جائے گا؟ کیوں جی؟ آپ نیکی کرنے کو دل چاہتا نہیں ہے، دل بیمار ہے۔ کیا ہے دل؟ نیکی کرنے کو اللہ کے نام پر۔ اچھا خرچ صرف مال کا ہی نہیں ہوتا، جو کچھ اللہ نے دیا ہے، قرآن جہاں سے شروع ہو رہا ہے نا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں، جوانیاں بھی لگاتے ہیں، طاقت بھی لگاتے ہیں دین پر، جو کچھ خدا نے دیا ہے۔ السلام علیکم، ٹھیک ہے نا؟
تو اللہ کا مطالبہ کیا ہے؟ جان بھی لگاؤ، مال بھی لگاؤ، وقت بھی لگاؤ. اور تبلیغ میں یہ بڑی بنیادی بات ہے کہ اللہ کا دیا ہوا جو اللہ نے دیا ہے، اولاد کو بھی دین سکھاؤ، ان کو بھی اللہ کے راستے میں بھیجو، عورتوں کو بھی لے کر جاؤ، بچوں کو بچپن میں ہی دین سکھاؤ. ایک صاحب ایک تبلیغ والے کے گھر گئے ملنے کے لیے، پتہ چلا وہ تو گھر پہ ہیں نہیں، ابھی تھوڑی دیر میں آ جائیں گے. بچے چھوٹے چھوٹے تھے، انہوں نے ویسے کھول دیے، چاچا جی یہاں بیٹھ جاؤ، انتظار کر لو، ابا جی آ جائیں گے تھوڑی دیر میں. گھر والی نے چائے پانی تیار کر دیا، بچوں کو دے دیا، لو لے جاؤ. بچے لے آئے ٹریفک میں، لو چاچا جی امی نے چائے بھیجی ہے، چائے پی لو. ہم آپ کو کپ میں ڈال دیں تاکہ ہمیں بھی کوئی ثواب ہو. بات سمجھ آئی ہے؟ ہم آپ کو بسکٹ اٹھا کے دے دیں تاکہ ہمیں بھی کوئی ثواب ملے. تو ان بچوں کی شروع سے تربیت کریں گے تو آگے جا کے انشاءاللہ اس راستے پر وہ چلیں گے. اور شروع میں ہم نے چھوڑ دیا اس کو، بچہ ہے، بڑا ہو کے خود سمجھدار ہو جائے گا. کبھی کو خود بھی ہوتا سمجھدار تو محنت کر کے بنانا پڑتا ہے. ڈاکٹر محنت سے بڑھتے ہیں، وکیل محنت سے بڑھتے ہیں، انجینئر محنت سے بڑھتے ہیں، تاجر محنت سے بڑھتے ہیں. اور دیندار بغیر محنت کے بڑھ جائے گا خود ہی. کیوں جی؟ خود ہو جائے گا. رات کو اس کو خواب آئے گا کہ توبہ کر لے، اللہ والا بن جائے، اور یہ صبح اٹھے گا مسجد میں پہنچ جائے گا. ایسا ہوتا ہے؟ کبھی سنا آپ نے؟ شاید کوئی اکا دکا واقعات ایسے ہوں. اس کے لیے بھی میرے دوست بزرگوں ایک ماحول کی ضرورت ہے، اچھے ساتھیوں کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے. اللہ نے حکم دیا سچوں کے ساتھ رہو، اچھوں کے ساتھ رہو. جیسوں کے ساتھ رہو گے ویسے ہو جاؤ گے. آدمی اٹھے بیٹھے تو چوروں کی مجلس میں، کیوں جی بن جائے ولی اللہ بن جائے گا؟ چور ہی بنے گا، ڈاکو ہی بنے گا، اور کیا بنے گا؟ جیسوں کے ساتھ رہے گا. کچھ لوگ تھے پیشہ ور قسم کے غلط کام کرنے والے، چور، ڈاکو، بدماش، قاتل. ایک کوئی نیک آدمی بھی تھا اچھا، لیکن دوستی ان سے رکھتا تھا، تعلق ان سے تھا. تو ایک دن ان کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ پولیس نے ریڈ کیا اور وہ سارے پکڑے گئے. یہ مولوی صاحب، صوفی صاحب، یہ بھی پکڑے گئے. ساتھ بیٹھنے کی برکت سے یہ نحوست ہوتی ہے، برکت نہیں ہوتی. اب جیل چلے گئے. کئی مقدمے اور کیس تھے ان کے خلاف، قتل کے، ڈاکے کے، اور وارداتیں، اغوا کے. تو اب کوئی ضمانت بھی نہیں ہو رہی، جیل بھیج دیا ان کو. تو ایک دن بیٹھے تھے، خوش ہو رہے تھے، کیونکہ ان کو تو عزت ذلت کا کوئی احساس نہیں ہوتا، وہ تو خوش ہیں. جس ماحول میں چلے جائیں نا، اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں وہ. اور یہ صوفی صاحب بڑے آباد تھے یار، کس مصیبت میں پھنس گئے. انہوں نے اس کو ساتھیوں کو سمجھانے کی کوشش کی، او بھائی اللہ کے بندو، اب تو ہنسی کھیل کو چھوڑو، اب تو توبہ کرو، نماز پڑھو، ذکر کرو، دعا مانگو، استغفار کرو. وہ کہنے لگے تیرے استغفار نے تجھے نہ چھڑوایا، تو بھی ہمارے ساتھ ہی بھگت رہا ہے نا. تیری نماز تیرے کس کام آئی؟ اگر تجھے کوئی انعام ملتا اس نماز پر تو ہم دیکھ لیتے. اس کے دل پر لگی چوٹ. وہ ایک طرف ہوا، وضو کیا، دور کا صلاۃ و توبہ پڑھی، اللہ سے معافی مانگی کہ یا اللہ آپ کو پتہ ہے میں نے تو ان والے کام نہیں کیے، میں تو صرف ان کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کی وجہ سے پکڑا گیا ہوں. اب کوئی مہربانی کر، میرے لیے تو راستہ نکال. چند دنوں کے بعد عدالت میں پیشی آئی. ان کو جا کے عدالت میں پیش کیا تو جج صاحب مصروف تھے، انہوں نے آگے پیشی دے دی، فلاں تاریخ کو لانا بھائی. تو جب یہ سارے وہاں سے مڑے تو جج صاحب کی نظر اس نیک آدمی پر، صوفی پر بھی پڑی. انہوں نے وکیل کو بلایا، کہا یار یہ تو آدمی نیک لگتا ہے، اس نے بھی یہ حرکتیں کی ہیں، یہ بھی چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ قاتل ہے. ان کا نہیں جی، یہ ان کا دوست ہے، یہ مجرم نہیں ہے، اس کا قصور کوئی نہیں. اس نے کہا اچھا پھر اس کی درخواست دے ضمانت کی، وہ تو میں کر دیتا ہوں. اب جناب اللہ نے اس کی نماز روزے کی برکت سے اور صلاۃ الحاجت کی برکت سے اس کا کام بنا دیا. اس کو خبر مل گئی. اس نے جا کے ان سے کہا لو بھائیو، اللہ نے مہربانی کی، میں نے صلاۃ الحاجت پڑھی، توبہ پڑھی، اللہ نے مہربانی کی، میری ضمانت تو گئی ہو. اب تم بھی کچھ سوچو. اگر ہم جو دیندار ہیں تبلیغ میں پھرتے ہیں، ذرا توجہ سے سن رہے ہیں نا میری بات، کون کون متوجہ ہے؟ ماشاءاللہ یہ مجمع بہت طالبوں کا مجمع ہے. اللہ اکبر.
ہمارے کام اعمال کے ذریعے سے اگر ہم کروانے والے بن جائیں، ہمارے کام مال کی بجائے کس سے بن جائیں؟ اعمال سے. ہم پڑھیں صلاۃ الحاجت، ہم دیں صدقہ، ہماری بلائیں ٹلیں، تو جو دین سے دور ہیں وہ دیکھیں گے کہ یار ان کے کام کیسے ہو رہے ہیں بغیر پیسوں کے، تو وہ بھی دین کی طرف آئیں گے. ہماری باتوں کے اندر اللہ اثر بھی پیدا فرما دیں گے. اور جب ہمارا عملی حال وہی ہے جو ان کا ہے. وہ رائے میں فرما رہے تھے کہ آدمی گیا ہوا چلے، پیچھے بچے ہیں، چھوٹے گھر والی ہے. اب وہ جناب ایک بچہ بیمار ہو گیا. اس عورت کا ذہن اچھا بنا ہوا ہے، اس نے بیٹے کو 50 روپے دیے، بیٹا جاؤ یہ صدقہ دے کے آؤ. اچھا بھی سارے بچے جو ہے نا سورہ یاسین پڑھو، پانی دم کرو، سورۃ فاتحہ پڑھو، کوئی نفلیں پڑھو، بھائی کے لیے صحت مانگو. اب تو بچوں کا ذہن کیا بنے گا کہ مشکل وقت میں، بیماری میں، پریشانی میں یہ عمل کیا کرتے ہیں. صحت تو اللہ نے بچے کو دے ہی دینی ہے، ان کا یقین بن جائے گا. اور اگر ماں روئی اور بیٹی اور جاؤ ماموں کے پاس جاؤ، چچا کے پاس جاؤ، 500 روپے ادھار مانگ کر لاؤ، ان کو بتاؤ کہ ہمارا بھائی بیمار ہے، پھر وہ جناب بچے کو لے کے رکشے میں بیٹھ کے ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہے، پھر کیا ذہن بنے گا؟ بتاؤ بھائی، کیا دونوں عورتوں کا ایک سا ذہن بنے گا کہ یہ جو رکشے میں بیٹھ کر جانے والی ہے 500 ادھار منگوانے والی، اس کے بچوں کا یہی ذہن بنے گا کہ پیسے کے بغیر، ڈاکٹر کے بغیر، دوائی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. جب بیماری آئے تو پیسوں کا بندوبست کرنا چاہیے. چھوٹے چھوٹے بچے نہیں آپ نے دیکھا بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، یہ غلط یقین کی وجہ ہے نا. ماؤں نے یہ پٹی پڑھائی ہے، پیسے لے کے آؤ تو کام بنے گا. اس لیے پورا ماحول بدلے، مستورات پر بھی محنت ہو، ان کے دل کا یقین صحیح ہو. میں ایک دن یہاں کراچی ایئرپورٹ پر کھڑا تھا کہ کسی ملک میں ہم نے جانا تھا، ساتھی سامان لے رہے تھے، تو میں ویسے ایک سائڈ پہ کھڑا تھا. تو ایک صاحب میں نے دیکھے نئے دور کے اپ ٹو ڈیٹ قسم کے آدمی، سمجھ گئے نا اپ ٹو ڈیٹ. ہم تو پرانے وقتوں کے لوگ ہیں نا سارے. تو میں آگے بڑھ کے اس کی طرف اس کو سلام کیا. اس نے ایسے کوئی ناگواری سی محسوس کی، یہ عجیب دیہاتی آدمی ہے، مجھے کیوں سلام کرتا ہے؟ یہ ان کا ذہن ہے نا. وہ کہتے ہیں سلام تو بس یہ مولوی لوگ آپس میں کیا کریں، ہمیں کیوں کرتے ہیں سلام، ہم سے کیا کرتے ہیں؟ تو میں نے تھوڑی سی اس سے بات کرنا چاہی. میں نے کہا یہ ایک سفر ہے جو لاہور سے کراچی تک کا ہمارا ہو گیا ہے، اب اگلا سفر مجھے نہیں پتا آپ نے کہاں جانا ہے، اور آپ کو نہیں پتا میں نے جانا ہے. ہم دونوں سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسافر ہیں. تو اگلی میں بات کرنا چاہتا تھا تو اس نے اور زیادہ ناگواری محسوس کی. تو ایک عورت برقع پوش تھوڑے فاصلے پر کھڑی تھی، وہ چند قدم بڑھ کے آگے آ گئی، شاید اس کی ساتھی ہوگی یا رشتے دار ہوگی. اس نے کہا آپ ان بابا جی کی بات سن لیں، آپ کو فائدہ دے گی. میری بات آپ کو سمجھ میں بھی آ رہی ہے کہ عورت بھی ضروری ہے اس کام کے لیے، وہ بھی انسان ہے. یہ جو امت ہے نا حضور کی، اس میں عورتیں مرد سارے مل کر امت بناتے ہیں، بچے بھی اس امت کا حصہ ہیں. تو بچوں کو نہیں چھوڑنا، ان کو بھی اس راستے پہ لگانا ہے. عورتوں کو نہیں چھوڑنا، ان کو اس راستے پر لگانا ہے. تو پھر وہ مجھے کہنے لگی انکل میرے بابا بھی جاتے ہیں رائے گنج. کوئی بات سمجھ میں آئی؟ اگر آپ بچیوں کو اللہ کے راستے میں جانے کے فائدے بتائیں گے، بہوؤں کو بتائیں گے، گھر میں تعلیم کریں گے، گھر میں صبر اور حوصلے کا مظاہرہ کریں گے، اچھے طریقے سے ان کو رکھیں گے جیسے رہنا چاہیے، مسلمانوں کا گھر جیسے ہوتا ہے. ایسا فرماتے تھے نا کہ ہمارا گھر کاروباریوں کا گھر نہیں ہے، ہمارا گھر افسروں کا گھر نہیں ہے، تاجروں کا گھر نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا گھر ہے. اس گھر میں وہ سارے اعمال ہونے چاہیے، وہ سوچ چلنی چاہیے جس کی ضرورت ہے. ورنہ سب نے ہے، اس سے کوئی مستثنا نہیں. کوئی ہے مستثنا؟ کیوں جی؟ او بہت بڑا افسر بن گیا، مرے گا نہیں؟ بڑا تاجر بن گیا، بڑے کارخانے، بڑی فیکٹریاں اس کی، اچھا بڑی فیکٹریوں والا نہیں مرے گا؟ موت تو اللہ نے سب کے لیے لکھی ہے، حق ہے. میرے دوست بزرگوں، خدا کی ذات کے منکر آپ کو ملیں گے جو کہتے ہیں کوئی خدا نہیں، ایسا ہے نعوذ باللہ لوگ. لیکن موت نہیں، اس کے منکر نہیں ملیں.
ہاں موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس پر اشکال کرتے ہیں کہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، ہو ہی نہیں سکتا۔ سورہ یاسین کے آخر میں اللہ نے جل شانہ نے یہ فرمایا نا کہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل جائیں گی تو کون ہمیں زندہ کرے گا؟ تو ان کو یہ بتاؤ جب ہڈیاں تھیں نہیں، گوشت پوشت تھا ہی نہیں، تو اس وقت تمہیں کس نے زندہ کیا؟ کسی کام کا کرنا اگر مشکل ہو تو پہلی دفعہ زیادہ مشکل ہوتا ہے نا، دوبارہ تو کر ہی لیتا ہے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ جل شانہ کے ارادے کا نام موجود ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ یاد ہے نا سورۃ یاسین؟ سورۃ یاسین یہ قرآن پاک کا دل ہے، کس کس کو یاد ہے؟ تقریر والوں کو تو سب کو یاد ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں ہو، جس نے شروع دن میں سورۃ یاسین پڑھ لی اللہ اس کے سارا دن کے کام بنائے گا۔ اب اتنے دھکے جو سارا دن ہم کھاتے ہیں، اگر سورۃ یاسین پڑھ لیں ہمارے دھکوں میں بھی کمی ہو جائے گی، کام بھی آسانی سے ہو جایا کریں گے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سناتے تھے کہ میں نے ایک آدمی کو بلوایا کسی کام سے، اس کے گھر آدمی بھیجا، گھر والوں نے کہا کہ وہ کچہری گیا ہے۔ میں نے اس آدمی سے کہا یار تو کچہری چلا جا، اس کے پیچھے اس کو لے کے آ، اس سے ملنا ضروری ہے۔ وہ پیچھے والے آدمی نے بھی 2-4 چکر لگائے لیکن یہ ہاتھ ہی نہیں آیا۔ یہ کہیں شام کو گھر آیا تو گھر والی نے بتایا کہ مفتی صاحب کا آدمی آیا تھا آپ کو بلانے کے لیے۔ پھر وہ آیا میرے پاس اور آ کے مجھے کہا مفتی صاحب ایک فیصلے کی نقل لینی تھی، اس کے لیے میں صبح گیا تھا، سارا دن میں کچہری میں دھکے کھاتا رہا، وہ نقل نہیں ملی مجھے۔ تو میں نے کہا اشراق کی نماز پڑھی تھی؟ وہ بھی نہیں پڑھی تو دھکے ہی کھانے تھے نا۔ اور بھائی کوئی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ یہ ایک سجدہ جو تجھے گراں گزرتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ کے سامنے جھک جاؤ، کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا پڑے گا، سر بلند ہو کے رہو گے۔ شروع دن میں سورہ یاسین پڑھ لیں گے، اللہ جل شانہ سارے دن کے کام بنا دے گا، اور موت آئی تو شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ اور میرا کل 5 منٹ لگتے ہوں گے، کیوں جی کتنی دیر لگتی ہے؟ 10 والے بھی ہیں جو زیادہ اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں، لیکن 5 میں ہی پڑھ لیتے ہیں لوگ۔ یہ جو دعوت و تبلیغ ہے بات محنت کی ہو رہی تھی نا کہ ڈاکٹر محنت سے بنتے ہیں، ڈاکٹروں سے پوچھو کتنی محنت ہے، واقعی بہت محنت کرتے ہیں یہ ڈاکٹر، اور انجینئر جو بنتے ہیں ان کے لیے بہت محنت ہے، اور تاجر سبحان اللہ تاجر ایسے نہیں بن جاتا، تجارت کرنا ایسے نہیں آتا، بڑی محنت ہے۔ میرے ہمسائی تھے، بزرگ سے تھے، بیچارے نابینا ہو گئے تھے آخری عمر میں۔ انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب نے پاکستان بڑھنے سے پہلے کہ تھے، وہ چھوٹی عمر تھی، کہتے ایک بنیے کی دکان پر مجھے کھڑا کیا بغیر تنخواہ کے، چھوٹا بچہ تھا میں بھی، لالا جی اس کو کام سکھا دو۔ کام تھا لالا جی کا حکا بھرنا، کام تھا لالا جی کی دکان میں جھاڑو دینا، کام تھا لالا جی کے مہمانوں کو کاکوں کو پانی پلانا، بچے کا یہی کام ہو سکتا ہے۔ کہتے 17 مہینے گزر گئے، کوئی پیسہ میں نے نہیں کمایا، مجھے کوئی پیسہ نہیں ملا۔ تو پھر میرے والد صاحب گئے ایک دن، جا کے ان سے کہا لالا جی سیٹھ جی بچے کو 17 مہینے ہو گئے، کوئی کام سیکھا نہیں؟ میں کوشش تو کر رہا ہوں، سیکھ جائے گا، وقت لگے گا۔ تو میں نے کہا جی کوئی مہربانی کرو۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے 17 میں سے 10 روپے دیے، 1 روپیہ مہینہ، 17 اس کے بنتے ہیں، 7 میرے پاس جمع رہیں گے، یہ 10 میں دیتا ہوں، ان 10 کے 15 کر کے مجھے دکھا، پھر تجھے باقی 7 بھی دے دوں گا اور تجھے اجازت دے دوں گا اپنا کاروبار کرنے کی۔ یہ وہ خود سناتے تھے کہ 17 مہینے کی مزدوری پر میں نے کام کیا، 10 روپے دیے۔ تو میں نے کہا لالا جی ان کو کیا کروں؟ اس نے کہا پکی اینٹیں لے آ، یہاں میری دکان کے سامنے رکھ کے چولہا بنا، کڑھائی لے آ، تیل لے آ، بیسن لے آ، مسالہ لے آ، یہاں پکوڑے بنا کے بیچ۔ کہتا پھر کئی مہینے میں اس لالے کی دکان کے سامنے وہ بنا کے، یہ اپنا لالا اورنگزیب نہیں،
ادھر دھیان گیا ہوگا سب کا. آج صبح ہم گئے تھے ان کی تیمارداری کے لیے. وہ لالا بنیا تھا دکاندار. کہتے ہیں اللہ کی شان میرے 15 بن ہی گئے. تو لالے نے مجھے سب دی ہاں میں تو کر لے گا کاروبار, جا تجھے چھٹی اپنے ساتھ بھی لے لے. تو ایسے نہیں تاجر بن جاتا. جو بنے ہیں تاجروں کی اولاد عموماً تاجر بنتی ہے, اس ماحول ان کو ملتا ہے نا تجارت کا. بہرحال یہ تو ہماری آپ کی سب کی سمجھ میں آیا ہے کہ کچھ بھی بننا ہو, مکان بنانا ہو تو محنت ہے, ایمان بنانا ہو تو کوئی محنت نہیں ہے. جس ایمان پر سونے اور چاندی کے مکان ملیں گے بنے ہوئے, دودھ اور شہد کی نہریں ملیں گی, وہ ایمان ایسے مفت میں بن جائے گا. اس کے لیے بھی محنت ہے. اس کو دعوت کہتے ہیں, اس کو تبلیغ کہتے ہیں. اور وہ صرف جمعرات کو نہیں ہے کہ جمعرات کو یہاں مرکز میں آ جائیں گے تو بس ہم تبلیغی شمار ہو جائیں گے, ہمارا یقین پلٹا کھا جائے گا. نہیں, ایسا نہیں ہے. وہ تو جیسے باقی ضرورتیں پوری کرتے ہیں نا, کھانے کی, سونے کی, پہننے کی, ان سب کے اوپر رہے یہ دعوت کہ کھانا سادہ کھا لیں گے, دین کم کر لیں گے, لیکن گشت میں کمی نہیں آنے دیں گے. یہ ہے بنیادی بات. دعوت میں کمی نہیں آنے دیں گے. جب اپنے مقام پر ہیں تو مقامی محنت کریں گے, اپنے محلے کا کام کریں گے, اپنی مسجد میں جڑیں گے. ابھی 2 حلقوں میں ہم جا چکے پچھلے 2 دنوں میں. ایک مسجد میں ماشاءاللہ 77 بلکہ 77, ایک میں شاید 100 آدمی 3 چلے والے. ایسا ماحول کراچی میں اللہ نے بنا دیا ہے کہ ایک مسجد میں 100 اور 70 آدمی ہیں, 3 چلے لگائے ہوئے. اب اگر میرے دوستوں بے ادبی واقعتاً ہم محنت کریں اور کوشش کریں تو کیا کوئی بے نمازی محلے میں ہو سکتا ہے؟ کیوں جی؟ اگر ہم محنت کریں اپنے محلے میں, اپنی گلیاں تقسیم کر کے جیسے بزرگ ہمیں طریقہ بتاتے ہیں, تو پھر کوئی بے نمازی رہ سکتا ہے؟ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر سارے محلے والے دائی ہوں اور ایک آدمی ایسا بڑا صاحب ہے وہ نماز نہیں پڑھتا, وہ مسجد میں نہیں آتا, اب جناب سارے پیار محبت سے اس کو دعوت دیتے ہیں, اس کا اکرام کرتے ہیں, تو کیا خیال ہے وہ نمازی بنے گا یا محلہ چھوڑے گا؟ بنے گا نمازی انشاءاللہ, مانے گا آپ کی بات. یہ بیج ایسا نہیں ہے جو جس کو کیڑے کھا جائیں, جو لگے نہ اگے نہ. یہ تو آپ نے کسی کو دعوت دے دی, انشاءاللہ ضرور اس پر اثر ہوگا, ضرور وہ لگے گا اس میں. تو میرے دوست بزرگوں, یہ ایک محنت ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے. اور سب سے بڑے نبی, سارے نبیوں کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے ان کے واقعات بھی 2 بیان کیے, بھوک کے اور تکلیف کے. ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفوں سے ہی بھری ہوئی ہے نا. آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی پر کوئی رنج آئے, کوئی مصیبت آئے, تو وہ میری زندگی کو دیکھے, وہ رنج وہ تکلیف اس کو میری زندگی میں مل جائے گی. کہتے میں سب سے زیادہ ستایا گیا ہوں اس دین کے لیے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی قربانی دی ہے. صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے زبردست قربانیاں کی ہیں, زبردست. میں اور آپ جو مسلمان ہیں, ہم کوئی خاندانی سید تھوڑے ہی ہیں. کیوں جی؟ مدینے یا مکے کے رہنے والے تھوڑے ہی ہیں. ہم تو یہی کے لوگ ہیں. یہ ان کی محنتیں, ان کی قربانیاں, اس کا ثمر ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے. اب یہ دور ہمارا آپ کا ہے, اب یہ دور ہمارا آپ کا ہے. اب ذمہ داری ہماری آپ کی ہے. اور میرے دوست بزرگوں, ہم سارے عالم کے ذمہ دار ہیں. ہم کراچی کے نہیں, پاکستان کے نہیں, سندھ کے نہیں, سارے عالم کے ہم ذمہ دار ہیں. اور کل دین کے ہم ذمہ دار ہیں. اور قیامت تک آنے والے زمانوں کے ہم ذمہ دار. اب کوئی نبی نہیں آئے گا. حضور آخری نبی ہیں اور یہ آخری امت ہے. حضور کے بعد کوئی نبی نہیں اور اس امت کے بعد کوئی امت نہیں. تو امت اپنے کام پر آ جائے. امت کا اصل کام یہ ہے دعوت کرنا, دعوت دینا, تعلیم کرنا, ذکر و عبادت, خدمت, بڑوں کی عزت, چھوٹوں سے پیار, علماء کا احترام, معاشرے کو صحیح کرنا, سنت طریقے کے مطابق زندگیاں گزارنا. یہ اس امت کے ہر فرد کا کام ہے. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, حاجی عبد الوہاب صاحب, ہم کسی کو چھوڑ نہیں سکتے. جس کسی کو چھوڑ دیں گے وہی ہمارے لیے مسئلہ پیدا کرے گا.
اگر دھوبی کو تبلیغ میں نہیں لگاؤ گے کپڑے تمہارے صاف تو ہوں گے، پاک نہیں ہوں گے. اسے پتہ ہی نہیں باقی پلیتی کا، وہ احتیاط کرنا جانتا ہی نہیں. کسائی کو تبلیغ میں نہیں لگائیں گے، حلال کی کمائی سے حرام گوشت کھائیں گے. یہ میری باتیں اچھی نہیں لگ رہی آپ کو؟ چپ رہی ہے نا؟ نہیں، حقیقت یہی ہے، اس کسائی کو حلال اور حرام کا پتہ ہی نہیں. ہم گئے البانیہ جماعت میں، سن 90 کی بات ہے، تو جہاں رہتے تھے ہم ہوٹلوں میں، کھاتے تھے ہم دال اور سبزی. تو انہوں نے کہا کہ تم گوشت کیوں نہیں کھاتے ہو؟ ہوٹل والے نے پوچھا ایک شہر میں. ہم نے کہا بھی ہم مسلمان ہیں، ہمارے ہاں حلال حرام کا مسئلہ ہے. اس نے کہا ہمارے ہاں تو حلال ہی ہوتا ہے. کون حلال کرتا ہے؟ وہ ذبح کرنا، جو مرغیاں ذبح کرتا تھا ہوٹل کا بہرا ملازم، اس کو بلا لیا. ہاں بھائی بتا کیسے ذبح کرتا ہے؟ اس نے کہا میں ذبح کرتا ہوں. یا علی، اچھا اس سے جانور ذبح ہو جائے گا؟ کیوں جی؟ تو لوگوں کو حلال حرام کا پتہ ہی نہیں. ہمارے دوست کچھ ڈاکٹر تھے جو وہاں امریکہ گئے، تو وہاں جس کے گھر میں پہنچے وہ بھی ڈاکٹر تھا، ان کا دوست تھا. تو اس نے مرغی ان کے سامنے رکھی. اب یہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، یار پتہ نہیں یہ حلال ہے حرام ہے. وہ کہتا کھاؤ یار، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بھائی ہم حلال حرام کا سوچ رہے ہیں. اس نے کہا بھائی مرغی ہے ہی حلال، اس کو حرام کون کہتا ہے؟ اب وہ پاکستانی ڈاکٹر تھا، وہاں رہتے رہتے بات تو اس کی ماری گئی. اس کو پتہ نہیں کہ حرام بھی حلال ہو جاتا ہے جب اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ استعمال نہ کریں. کتے پر آپ تکبیر پڑھ لیں، بسم اللہ اللہ اکبر، کیوں نہیں؟ پھر وہ حلال ہو جائے گا. اور بکری پر حلال پر اس کا پیٹ پھاڑ دیں، ذبح نہ کریں، تکبیر نہ پڑھیں، تو حلال ہو جائے گی. تو یہ طریقہ یہ ہے، اس کو احتیاط کرنا، سمجھنا، سیکھنا، علماء سے تعلق رکھنا، علماء سے مسائل پوچھنا. علماء کے ساتھ تعلق رکھنے سے زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ ہم ان کے قریب نہیں پھٹکتے کہ شاید مدرسے کے لیے چندہ نہ مانگ لیں. چندہ مانگ بھی لیتے، اپنے لیے تو نہیں نہ مانگ رہے، آپ ہی کی آخرت کے لیے مانگ رہے ہیں. دے دو، فائدہ ہی ہوگا. ایک دفعہ نا رائے جا رہے تھے ملتان سے، تو ہماری گاڑی میں کچھ خرابی پڑی. شہر سے نکلتے ہی ہمیں محسوس ہوا کہ کوئی خرابی ہے. آگے ایک ورکشاپ آ گئی چھوٹی سی. اچھا بھائی یہاں گاڑی ذرا چیک کرا دو. وہ ساتھی تو گاڑی چیک کرانے لگ گئے. آگے دیوار کے ساتھ 3 کرسیاں پڑی تھیں، ایک پہ 2 آدمی بیٹھے تھے. ایک آدمی سادہ سادہ ہلکی ہلکی چھوٹی چھوٹی سفید داڑھی بھی تھی، سادہ سا آدمی تھا. ایک ذرا جوان تھا، گلف لگا ہوا، سوٹ بھی پہنا ہوا، رنگ دار مونچھے، وہ جو کاڑے نہیں کرتے، اکڑی ہوئی. بیٹھا بھی ذرا اکڑ سے تھا. میں نے دونوں سے مصافحہ کیا. میں بیٹھ گیا کرسی پہ. اس سے میں نے پوچھا بھائی صاحب آپ کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا آپ نے میرے نام کو کیا کہنا ہے؟ میں نے کہا یار تعارف ہو جائے گا تو کچھ کہوں گا نا، تعارف کر رہا ہوں، کچھ کہنے کے لیے تعارف کر رہا ہوں نا. انہوں نے کہا نہ، میں تبلیغ والوں کی بات نہیں سنتا. یار تبلیغ والوں نے تجھے کیا تکلیف پہنچائی ہے؟ میری آپ کی تو مجھے خیال آتا ہے کہ ملاقات ہی آج ہو رہی ابھی، اور کوئی ایسی بات ناگواری کی ہوئی نہیں جو آپ نے بری محسوس کی ہو. میں آیا ہوں، میں نے آپ کو سلام کیا. اس نے کہا نا لالا میں کو معاف کر، مجھے معاف کر، میرے سے نہ کرنا بات. اچھا میں نے کہا لے بھائی. تو وہ جو بوڑھا بیٹھا تھا اس نے کہا ملک صاحب اس بھائی کی بات سن لو، تمہیں نفع دے گی. تو وہ کہتا ہے تم نے چلہ لگایا؟ اس نے کہا نہیں میں نے چلہ نہیں لگایا. پھر تجھے کیسے پتا ہے کہ یہ تبلیغ کی بات نفع دے گی؟ اس نے کہا میرا ایک دوست آیا تھا سعودی عرب سے یہاں رائے گڑھ میں چلہ لگانے. بس یہ آخری بات ہے، آپ تھک گئے نا باتیں سنتے سنتے، یہ آخری بات ہے. وہ آیا تھا سعودی عرب سے یہاں چلہ لگانے کے لیے میرا دوست. تو رائے گڑھ سے اس نے مجھے ٹیلی فون کیا تھا، آؤ یار مجھے مل جاؤ. تو میں اس کو ملنے کے لیے گیا تھا. وہاں پہنچ کے میں نے اس کو ٹیلی فون کیا، بھائی میں پہنچ گیا ہوں، کہاں ملو گے؟
اس نے کہا میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے، بس وہیں بیٹھ جاؤ، یہ جو بیان ہو رہا ہے نا ممبر سے اس کو سنو دھیان سے، جب یہ بیان ختم ہوگا تو پھر ملیں گے۔ جو کہتے ہیں بیان کرنے والے جو صاحب تھے انہوں نے دو باتیں بیان کی اس وقت میرے بیٹھنے کے بعد۔ ایک تو یہ ہے کہ کاروبار میں نقصان ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، سود کا کاروبار کر لیا، ملاوٹ کر لی اور جناب ماپ تول میں کمی کر لی تو اب نقصان ہوگا۔ اللہ کی نافرمانی ہی ناکامی اور نقصان ہے۔ علماء سے پوچھ کے کاروبار کرو، اگر علماء کے مشورے سے کرو گے شرعی کاروبار اچھے طریقے سے تو اللہ تمہیں نقصانوں سے بچائے گا بلکہ فائدہ اٹھاؤ گے۔ کہتا ہے میرے پاس 10 لاکھ روپیہ تھا فالتو، تو میں سوچ رہا تھا کہ اس 10 لاکھ کی میں چینی خرید لوں، چینی کی قیمت چڑھ رہی تھی اور مجھے یہ تھا کہ میرے دگنے ہو جائیں گے۔ رائے بل میں یہ بات سنی تو میں نے کہا نہیں بھی پہلے مفتی صاحب سے پوچھوں گا۔ واپس آیا مفتی صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں، کھانے پینے کی چیز سٹاک کرنا اس خیال سے کہ مہنگی بیچیں گے یہ منع ہے شریعت میں، یہ نہیں کرنا۔ انہوں نے مجھے اچھا مشورہ دیا، میں نے اس پر عمل کیا تو میرے وہ 10 کے 30 لاکھ ہو گئے۔ میں نے کہا بھی ٹھیک کہہ رہا تھا رائے بل والا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ کوئی تمہارے ساتھ جھگڑا کرے تو انہیں جھگڑا نہیں کرنا، کسی کے خلاف کیس نہیں کرنا، عدالت میں نہیں جانا۔ جانا ہے آپ نے اٹھ کے؟ تو ایک آدمی تھا جو کسی زمانے میں میرا دوست ہوتا تھا، بعد میں بگاڑ پیدا ہو گیا، آپس میں ناراضگیاں ہو گئی، اس نے میرے کچھ پیسے بھی مار لیے، میرے خلاف جھوٹے کیس بھی کیے اور پنچایتوں میں بھی مجھے بلاتا تھا، بلیار آدمی تھا، میرے پر غالب آ جاتا تھا، میری بات کو چلنے نہیں دیتا تھا۔ تو میں نے سوچا تھا میں بھی کچھ کرتا ہوں، یہ اتنا خراب کر رہا ہے۔ تو رائے بل والوں نے کہا تھا کہ صبر کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بولو تو صحیح۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ برداشت کرنا، سہارنا، درگزر کرنا، جو ابھی کاروائی نہ کرنا۔ تو میں نے کہا، انہوں نے کہا جو صبر کرے گا اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے اور وہی کامیاب ہوگا جس کے ساتھ اللہ ہوگا، جس کے ساتھ اللہ نہیں ہے وہ کیسے کامیاب ہوگا۔ تو میں نے کہا اچھا یار اتنے سال تو گزر گئے، وہ زیادتیاں کر رہا ہے، میں تو رائے بل والوں کی بات مانوں گا اور میں نہیں کروں گا جوابی کارروائی، نہ کوئی کیس نہ کوئی پنچایت۔ تو ایک دن صبح میں یہی بیٹھا ہوا تھا اسی کرسی پہ، تو 10-12 آدمی، ایک وہ آئے ادھر، وہ میرا مخالف، مجھے لگا کہ آج مجھے اٹھا کے لے جائیں گے اور ماریں گے، لیکن اب میں کیا کروں، بھاگ بھی نہیں سکتا، کسی کو مدد کے لیے بلا بھی نہیں سکتا۔ تو میں نے اللہ میاں سے کہا یا اللہ، رائے بل میں تو وہ کہہ رہا تھا صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ میاں ہو جاتا ہے، میں نے جو صبر کیا ہے تو میرے ساتھ نہیں ہے، اگر ہے تو آپ مجھے بچائے ان سے۔ کہنے لگے اللہ کی شان کو میرے قریب آئے تھوڑے فاصلے پر، تو وہ آدمی ایسے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا زمین پر اور اس نے ہاتھ جوڑ دیا ایسے کہ جی میں معافی مانگنے آیا ہوں حاجی صاحب، میں نے آپ کو بہت تنگ کیا ہے، میری توبہ، میری غلطی، آپ کا صبر مجھے لے بیٹھا، اب آپ کے پیسے میں نے دینے ہیں، میں دوں گا، کیس جو میں نے جھوٹے کیے ہیں وہ میں واپس لوں گا، اب میری آپ کی پھر سے دوستی ہو جائے گی۔ وہ جو باقی تھے انہوں نے بھی سفارش کی حاجی صاحب درگزر کرو، حاجی صاحب معاف کرو۔ میں نے کہا بھائی معاف کیا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا اس کے ساتھ، میں اٹھا جا کر اس کو ایسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا، سینے سے لگایا، دل صاف ہو گئے، اس نے میرے پیسے بھی دے دیے، کیس بھی واپس لے لیے۔ یہ فائدے میں نے دیکھے ہیں رائے بل والوں کی بات ماننے سے۔ رائے بل والوں کی بات رائے بل والوں کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ہے؟ جی رائے بل کو پارٹی کا نام تو نہیں ہے نا کہ جی وہ تو اپنی پارٹی اڑا رہے ہیں، اپنے ووٹ اڑا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کوئی بات۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتے ہیں اور اس محنت کے لیے ترغیب دیتے ہیں جس محنت کے کرنے سے دین آئے اور جس دین کے آنے سے دنیا اور آخرت کی کامیابی ملے۔ اب جب اس نے یہ بات ختم کی تو پھر وہ میری طرف متوجہ ہو گیا، ہاں صحیح سناؤ۔ تو ساتھیوں نے کہا آ جاؤ جی گاڑی ٹھیک ہو گئی ہے۔ میں نے کہا یہی 2 باتیں پلے باندھ لیں۔ تو یہی 2 باتیں میں آپ سے بھی عرض کرتا ہوں، میں کوئی آپ کا بزرگ نہیں، کوئی آپ کو نصیحتیں کر رہا ہوں، یہ حقائق ہیں۔ صبر کرنے والوں کی جے ہے، برداشت کرنے والوں کی جے ہے۔
جو بیویوں کی باتیں برداشت کرتے ہیں ان کے گھر بس رہے ہیں، جو نہیں برداشت کر رہے ہیں وہ اجڑ چکے ہیں. ایسے ہے کہ نہیں؟ جو بچوں کی ناگواریوں کو برداشت کرتے ہیں وہ بچوں کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہے ہیں. بچے ان کے ساتھ ہی ہیں، تابع دار ہیں. جو غلطی ہوگی بچہ ہے، کیا ہو گیا، کوئی بات نہیں. اور جو بچوں کی ناگواریاں نہیں برداشت کرتے، اکیلا بوڑھا، ہاں جی، بڑا پلاٹ، بڑی کوٹھی، اکیلا ہی بڑا. کیوں جی؟ کوئی بیٹا حال پوچھنے بھی نہیں آتا. وجہ کیا ہے کہ صبر نہیں ہے طبیعت میں. اب صبر بازار سے نہیں ملتا کہ آپ جاتے ہوئے دو چٹان صبر خرید کے لے جاؤ کہ یہ مدنی مسجد سے ہم لائے ہیں. یہ تو مشق ہے، ایک محنت ہے. اس کے لیے کہتے ہیں یہ ساری صفات اللہ ہمیں نصیب فرمائے. کم از کم زندگی میں ایک دفعہ 4 مہینے. کام 4 مہینے کا نہیں ہے، کام ہے ساری عمر کا. حد الموت، کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے، اور ڈرتے ڈرتے کرنا ہے کہ غلط نہ ہو جائے، ہم سے غلطی نہ ہو جائے. اور کام آتا ہے، حاجی صاحب فرماتے تھے، کام والوں کے ساتھ رہنے سے، وقت لگانے سے، قربانی کرنے سے. آپ جتنے یہاں آئے ہیں آپ تو سارے وقت لگانے والے ہیں نا. کیوں نہیں؟ یہ پہلی دفعہ آئے ہیں. جو پہلی دفعہ آئے ہیں وہ ذرا ہاتھ کھڑے کریں. یہ تو بہت تھوڑے ہیں، سارے پرانے بزرگ ہیں یہ تو قربانی والے. تو ایسے پرانے بزرگوں کے لیے زندگی میں ایک دفعہ 4 مہینے لگ گئے تو پھر ہر سال چلا. ہر مہینے کے 3 دن وقت کے تعین کے ساتھ جو وقت طے ہو گیا نا، کہیں جو اللہ کو دیا ہے وہ غیر اللہ کو نہیں دینا. 3 دن آپ نے اللہ کے لیے دے دیے ہیں. اب آپ کا مہینہ 27 دن کا ہے. 3 دن اللہ کے لیے ہے. جو اللہ کے لیے کوئی عمل کرے گا بہت بڑا اجر پائے گا. اور جن کے 4 مہینے لگ گئے اور 2 سال گزر گئے اور 2 چلے اور لگ گئے، ان کے لیے کیا ہے؟ چھٹی نہیں ہے تبلیغ میں. وقت میں عشق کے دستور نظالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. جس نے 4 مہینے لگائے یہ تو کاریگر ہے، یہ تو اب کام والا ہے. اس نے آگے تقاضے جتنے ہیں نا ملکوں میں جانا ہے. ساری دنیا اپنا میدان محنت ہے. ساری دنیا قیامت تک آنے والے انسان سارا دین ساری دنیا میں لانا ہے. تو یہ ملکوں کے ارادے کریں گے. کیوں نہیں؟ ارادے تو ہیں، اظہار کریں گے اس کا. اندر اندر ہوتے ہیں ارادے. مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جی میں آ رہی جھجک سدا رہی، شیطان کھڑا ہی نہیں ہونے دیتا. اب جب آئے تھے تبلیغ میں تو یہ کہا جاتا تھا کہ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کے نام لکھاؤ. کھڑا ہوگا شیطان کی کمر توڑے گا، اور شیطان نے ایسی کمر توڑی کہ ہم اور سیدھا نہیں ہونا دیتا. تو بس میری بات تو ختم ہے. کیوں جی ارشاد فرمائیے. ماشاءاللہ 4 مہینے کے لیے نقد ارشاد فرمائیں. www.darsequran.com